بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ترک نیوز اور میں اس ٹائم موجود ہوں ایڈیٹر ہمارے پاک ترک نیوز کے سلمان لالی صاحب کے ساتھ. آج ہمارا جو سیشن ہے وہ OIC کے حوالے سے ہے اور میں ان سے آج پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے کون سے ڈیسیجنز ہیں، ایسے کون سے ایسپیکٹس ہیں جو ہمارے مسلمان ممالک کے لیے ڈس اپوائنٹنگ ثابت ہو رہے ہیں، اور ایسے کون سے ڈیسیجنز ہیں جو لینے چاہیے ہمارے OIC کے لیڈرز کو جو ان کے لیے ڈس اپوائنٹنگ ثابت نہ ہوں، جو ہمارے OIC کے مسلمان ممالک ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں. سلمان لالی صاحب، اوور ٹو یو، آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ حسن. بیسیکلی اس وقت اسلام آباد میں جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں جو 52 ملک ہیں ممبر کنٹریز، ان کے وزراء خارجہ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی اسپیشل انویٹیشن پر چین کے وزیر خارجہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو افغانستان کے حوالے سے اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اگر فلسطین اور کشمیر کی بات ہو اس حوالے سے یہ اجلاس بہت اہم ہے اور مزید اہم ثابت ہو سکتا ہے. بالخصوص اگر افغانستان کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ طالبان کی کابل پر قبضے کے بعد سے یہ ملک جو ہے مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اور آئسولیشن کے اندر آپ جب بھی کسی گروہ کو، ایک بڑے گروہ کو یا کسی ملک کو آپ رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ 90s کے دوران جس طریقے سے مغربی ممالک نے افغانستان کو ابینڈن کر دیا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، اس کے نتیجے کیا نکلے اور اس کے اثرات کس طرح سے نہ صرف پاکستان پر بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوئے ان دا فارم آف ٹیررزم اینڈ آل. ابھی پاکستان سمیت بہت سارے ملکوں کی یہ خواہش ہے اور یہ کوشش ہے کہ سفارتی سطح پر اس طرح کی کوششیں بروئے کار لائیں کہ بہت سارے ملک مل کر افغانستان کو اس آئسولیشن سے نکالیں. اور اس وقت ایک جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے ڈیو ٹو فوڈ اسکارسٹی اینڈ ہارش ویدر افغانستان کے اندر، اس کو کسی حد تک ختم کرنے میں مدد کریں تاکہ جو ٹیررزم کا مسئلہ ہے، جو ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے اور جو انسانی بحران ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ طالبان جو کہ بیسیکلی امریکی حکومت کے ساتھ قطر میں مذاکرات کے نتیجے میں کابل تک پہنچے، ان کی راہ ہموار جو کی گئی بیسیکلی دوحہ کے اندر ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ کابل میں آتے ہیں اس وقت سارے کا سارا ملبہ پاکستان کے اوپر گرا کر مغربی ممالک جو ہیں وہ دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان اکیلے طالبان کی جو حکومت ہے اسے تسلیم نہ کرے، بلکہ ریجن کے اور ملکوں کو ساتھ ملا کر اور دیگر اسلامی ملکوں کو ساتھ ملا کر افغانستان کی جو یہ صورتحال ہے اس کو کسی حد تک بہتر بنانے کی کوشش کرے. تو دس از ہاؤ یہ جو سارے کا سارا اجلاس ہے یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو جو آؤٹ اسٹینڈنگ بڑے ایشوز ہیں مسلم دنیا کے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ اسلاموفوبیا ہو جو کہ 9/11 کے بعد جنم لیتا ہے پوری دنیا کے اندر اور اپنی گرفت میں لے لیتا ہے مغربی ممالک کو، یا معاشی کوآپریشن کی جو کمی ہے، یہ تمام معاملات ہیں. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ OIC has not been very effective. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو OIC کا اجلاس بیٹھا ہے اس میں کچھ ایسی پالیسیز بنے گی جس سے افغانستان کے اندر ہونے والا جو ٹیررزم ہے یا جو ٹیررزم بریڈ کر رہا ہے اس میں کوئی کمی آئے گی؟ دیکھیں ایٹ دا مومنٹ تو صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ داعش کا ہے، اور طالبان بھی بیسکلی دے آر فائٹنگ داعش، ٹھیک ہے. لیکن جب غربت ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب آپ کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، جب آپ کی اکانومی مکمل طور پر کولیپس ہوتی ہے، آپ جابز نہیں کر سکتے، آپ کاروبار نہیں کر پاتے، آپ اگر اپنی زمینوں پر کچھ اناج اگاتے ہیں تو کھانے کے بعد بچنے والا اناج آپ منڈیوں میں لے جا کر بیچ نہیں سکتے، اس کے لیے کوئی گاہک نہیں ہے باہر سے. تو اس کے بعد صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ نوجوان لوگ اور اپنے حالات سے تنگ آئے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ریڈیکلائز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اپنایا جاتا ہے مختلف تنظیموں کی جانب سے، اور ان کے لیے یہ کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور ریجن کی جو دیگر ممالک ہیں جن کا انٹرسٹ ہے بہت زیادہ افغانستان کے اندر، ان کے لیے تو یہ مجبوری ہے، کامیاب ہوں یا نہ ہوں یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ کوئی عملی اقدامات کی طرف جائیں. اسی لیے چین کو اسپیشل انویٹیشن پر اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا اور ان کے وزیر خارجہ آئے، اور یہ بڑا اہم دورہ ہے ان کا، کیونکہ چین بھی اب
افغانستان کے اندر ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے. سو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے آج جو اناگرل سیشن ہوا تھا اس کے اندر اوپننگ اسٹیٹمنٹس پڑھی گئی, جو کل اس کا سیشن ہوگا اس کے اندر کون سی قراردادیں ہیں جنہیں اڈاپٹ کیا جاتا ہے, کون سے موشنز کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے, اور اوور آل ڈیسیژن کیا ہوتا ہے بیسیکلی, وہ ہمیں کل پتہ چلے گا. سو آپ کو یہ لگتا ہے کہ OIC کا جو کل اجلاس ہوگا یا اٹ از کروشل, اٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹ از ویری امپورٹنٹ. سو جب تک افغانستان کو ایک عالمی سطح پہ ریکگنیشن نہیں مل جاتی تب تک افغانی پیپل آر پلیسڈ فورسڈ ان اے کارنر, اور وہ ٹیررزم ایک اپنے اس پہ چلتا رہے گا. بالکل, مطلب یہ چانس رہے گا کہ آپ جو افغانستان کی پیسی ہوئی اور مارجنلائز آبادی ہے اس کو ریڈیکلائز کر سکیں. ایسے بہت سارے گروہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چلیں جی, وی ہوپ فار دا گڈ, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ OIC کا جو کل اجلاس ہوگا اس میں کچھ ایسے اقدامات اور ایسی پالیسیز بنائی جائیں جو ہمارے افغانی لوگوں کے لیے اور فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی بینیفیشل ثابت ہوں.